أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ کی مسجدوں کو آباد تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ توقع بجا ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے. یہ سورۃ توبہ کی 18 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں یہ مضمون آیا تھا کہ وہ جو مشرک اور کافر ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے نہیں ہو سکتے اور ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں. تو پھر کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر اور عمارت جو ہے وہ مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہی لوگ ہو سکتے ہیں جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہو. یعنی یہ دونوں چیزیں ان میں پائی جاتی ہو، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہو. اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں؟ کچھ باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عمارت مسجد کسے کہتے ہیں. اصل عمارت مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد کی، اللہ کے گھر کی تولیت اور اس کی یعنی ذمہ داری، اس کے انتظامات کے سلسلے میں امور میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ اصل میں عمارت مسجد کہلاتا ہے. اس لیے کسی مسلم وقت کی کوئی جائیداد اور کوئی مسجد اور کوئی ایسی چیز ہو تو اس کا نگران اور متولی غیر مسلم کافر مشرک کو بنانا جائز نہیں ہے. مسجدوں کی جو عمارت ہے اس کا اصل مراد تو یہی ہے کہ اس کی تولیت اور اس کی حفاظت اور نگرانی اور انتظامات کے سلسلے میں جو کام کیے جائیں گے وہ نیک، صالح اور متقی پرہیزگار انسان ہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مشرک اور کافر کو یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی. عمارت مسجد اصل اس سے مراد یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں عمارت مسجد کے متعلق، جیسے در و دیوار کی تعمیر ہے یا اور کوئی کنسٹرکشن وغیرہ میں جو ہے دیگر کاموں کے سلسلے میں کوئی اپنا مال لگانا ہے تو وہ کسی غیر مسلم سے بھی کچھ شرائط کے ساتھ لیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ کوئی غیر مسلم اگر اپنی زمین اللہ کے گھر بنانے کے لیے تحفتاً دینا چاہتا ہے یا چندے کے طور پر ثواب کی نیت سے وہ اپنے طور پر کچھ مال لگانا چاہتا ہے مسجد بنانے کے سلسلے میں، تو کچھ شرائط کے ساتھ اس کو لیا جا سکتا ہے. شرائط یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی جو ہے نقصانات اس سے نہ ہو اور کہیں پر آگے چل کر وہ اس پر قبضہ کر لینے کی اس کی نیت نہ ہو تو پھر اس سے وہ مال یا اس سے وہ زمین بھی لی جا سکتی ہے در و دیوار کی تعمیر کے سلسلے میں، کنسٹرکشن کے سلسلے میں. لیکن اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کی تولیت صرف اور صرف نیک، صالح، مسلمان، متقی، پرہیزگار ہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس سے اصل مراد عمارت مسجد جو ہے وہ تولیت ہی ہے. اس کے علاوہ دیگر جو ساری چیزیں ہیں اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں شامل ہیں کہ وہ کام کرنے والا وہ کام بھی کرے گا، اس کی دیگر جو ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کرے گا. جیسا کہ فرمایا گیا کہ کوئی شخص اگر جو ہے مسجد کے سلسلے میں، اللہ کے گھر کے سلسلے میں اس میں آتا جاتا ہے اور اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی نگہداشت اور اس کی ضروریات کو فراہم کرنا اور اس میں اللہ کے ذکر کو قائم کرنا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا
اور علم دین کا پھیلانا اس سلسلے میں جو کام کرنے کے سلسلے میں وہ اس میں آتا جاتا ہے تو اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت سے بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ سارے کام عمارت مسجد ہی سے متعلق ہیں۔ اصل میں عمارت مسجد جو ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں اللہ کا ذکر بلند کرنا، اس میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، علم دین کو پھیلانا، یہ سارے کام اگر کوئی شخص کر رہا ہے، آتا جاتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو ابن ماجہ میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص، کسی شخص کو اگر تم دیکھو کہ مسجد میں نمازوں کے اوقات میں آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، فرمایا گیا ہے۔ یعنی نمازوں کے لیے کوئی مسجد میں آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ تو تھا کہ عمارت مسجد کے متعلق بات، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ یہی لوگ عمارت مسجد کے اصل حقدار ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سب سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور اسلام کے ظاہری عمل جو ہے اس کا کچھ عبادتوں کا تذکرہ فرمایا یہاں پر۔ تو عقیدے میں سب سے پہلے من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رسول پر ایمان، یہ اس میں جو ہے اس کے اندر ضروری ہے۔ اگر رسول پر کسی کو ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اللہ پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کو حاضر و ناظر جاننے والا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا، اور یہ سمجھنے والا کہ یہ میرا خالق اور مالک ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور آخرت پر ایمان یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہاں کی زندگی فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی، آخرت والی زندگی ہے، موت کے بعد جو آنے والی ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، اور یہاں پر جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا صلہ وہاں پر ملے گا۔ کوئی اچھا کام کریں گے تو جنت کی صورت میں ہمیں جو ہے انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے، یہاں پر نافرمانی کریں گے، تو پھر وہاں پر ہمیں سزا بھگتنی ہوگی، اور عذاب کی شکلیں ہوں گی وہاں پر ہمارے لیے تیار ہے۔ یہ آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی زبردست انقلابی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی جس قدر مضبوطی ہوتی جائے گی اس قدر انسان کے عمل اچھے ہوتے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو جب یقین ہوتا جائے گا کہ مجھے ایک دن یہاں سے جانا ہے اور میرے رب کریم کی عدالت وہاں پر لگنے والی ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور مجھ سے میرے پل پل کا حساب لیں گے، تو پھر انسان جس قدر محتاط زندگی گزارے گا وہ سوچ سوچ کر تو پھر اس میں جو ہے اس کے لیے بھلائی اور خیر ہو جائے گا، اور وہ بہتر سے بہتر عمل کرتا جائے گا۔ آج جو معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ آخرت پر ایمان بہت کمزور ہے۔ آخرت پر ایمان جس قدر مضبوط ہوتا جائے گا اس قدر اس کے عمل اچھے ہوتے جائیں گے۔ تو یہ دو باتیں عقیدے کے متعلق بیان فرمائی گئی ہے کہ جو عمارت مسجد کے حقدار جو اصلی لوگ ہوں گے وہ ان کے پاس اس کا ایمان ہوگا کہ اللہ اور رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان ان کا پختہ ہوگا۔ اور پھر اسلام کے متعلق جو اس کے ظاہری آداب ہے اس کا تذکرہ فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فرمایا۔ دو عبادتوں کا تذکرہ بار بار آپ کو ملتا ہے، اس سے پہلی آیتوں میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ یہ انتہائی اہم ترین عبادتیں ہیں اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ جو ایک تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا جو بدنی عبادت ہے انسان کے لیے، جو روزانہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے 5 وقت، اس کو مکمل طور پر قائم کرنے کی کوشش کرنا صرف پڑھ لینے سے چلنے والا نہیں ہے بلکہ قائم کرنا ہے۔ قائم کرنا مطلب یہ ہے کہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ اس کو اچھے اور بہترین انداز میں 5 وقت با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ جو ہے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور آتا زکوٰۃ یہ مالی عبادت کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ ان کاموں کے سلسلے میں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص راہ اللہ میں مال خرچ کرنے کا عادی ہو وہ آگے چل کر اور مزید مال بھی خرچ کر سکتا ہے، تو اس میں یہ صفت ہونی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال جو ہے جہاں جہاں پر ضرورت ہو اس کو خرچ کر ڈالے۔
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فرمایا، اور نہیں ڈرتا وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اور صرف ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں۔ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان اوصاف کا تذکرہ فرمایا جو مسجد کی تعمیر، مسجد کی عمارت کے سلسلے میں جو لوگ آگے آئیں گے ان میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، یعنی اللہ کی عبادت گاہوں کو صحیح معنی میں آباد کرنے والے اور اس کے انتظام اور تولیت کے صحیح معنی میں حقدار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، نہ کہ مشرکین۔ جیسا کہ آج بھی دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے، ایسے بہت سے لوگ مسجد کے نگران بن کر بیٹھ گئے ہیں، مسجد کے متولی یا مسجد انتظامی کمیٹی کے ممبرز بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو نماز کو آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، جو اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، من مانی زندگی گزارتے ہیں، شرکیہ عمل ان کی زندگی میں ہوتا ہے، بدعتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمتگار ہیں۔ تو اس میں ان آیتوں میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی آپ کی اصلاح کریں۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عمارت مسجد کا کام کر رہے ہیں اور مسجد کی انتظامات میں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے یہ کام کو پسند فرماتے ہیں جو شرک سے پاک ہیں اور جو اپنے آپ کو اچھا اور بہترین کریں، جو نیک اور متقی اور پرہیزگار مسلمان ہو، اس کے یہ کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس سے چند اصولی باتیں واضح ہوئی کہ مسجدوں پر کافروں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا تسلط ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ مسجدوں کی تعمیر، ان کی خدمت اور ان کے انتظامات اور تولیت کے کاموں کے لیے کافر ہرگز موضوع نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ ان کاموں کے لیے موضوع وہی لوگ ہیں جو توحید پر یقین رکھنے والے اور دین کی بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ چوتھی یہ کہ کسی بھی مسجد کا متولی کسی ایسے مسلمان کو نہیں بنانا چاہیے جس نے شرک سے دوستی کر لی ہو اور جو نماز اور زکوٰۃ سے بے پرواہ و فاسق و فاجر ہو۔ ایسا انسان کبھی بھی مسجد کا نگران اور متولی اور انتظامی کمیٹی کا صدر یا مسجد کے انتظامات میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور اس کو وہاں پر نہیں لانا چاہیے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کے کام اور مسجد حرام کی خدمت کو ان لوگوں کے عمل کا درجہ دے رکھا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک دونوں یکساں نہیں ہیں اور اللہ ظالموں پر راہ نہیں کھولتا۔ یہ آیت کی شان نزول کے بارے میں کچھ واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ کہ بہت سے مشرکین مکہ جو مسجد حرام کی عمارت سے متعلق تھے اور جو مسجد حرام کے متولی بھی تھے اور حاجیوں کو پانی پلانا ان کی ذمہ داری تھی اور دیگر مسجد حرام کے متعلق وہ کام کرتے تھے، اس کی ذمہ داریاں نبھاتے تھے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا اور بہترین اور افضل ترین کام ہے بنسبت دیگر کاموں کے۔ تو اس میں نفی کی گئی ہے ان تمام کاموں کی اور کہا گیا ہے کہ ایمان، اللہ پر ایمان رکھنا اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، یہ سب سے بلند ترین کام ہے اللہ کی نظر میں، اس کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ دیگر جتنے بھی کام ہیں وہ سب اس کے بعد ہوں گے، کیونکہ اللہ پر ایمان سب سے ضروری چیز ہے۔ کوئی مشرک چاہے کچھ کر لے ایمان کے بغیر، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک لوگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے تھے، تو ان کو ان کے دیگر مسلم رشتہ داروں نے آر دلائی اور ان پر ملامت کی کہ کیا تم ابھی تک شرک ہی میں پڑے ہوئے ہو، کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو بہت اچھے کام کرتے ہیں، تم لوگ تو بس یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لا کر جہاد کر لی یہ تو کافی ہے، لیکن ہم نے تو مسجد حرام کی عمارت میں حصہ لیا ہے اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ افضل ترین کام ہے اللہ کی نظر میں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کئی ایک جو ہے دوسری روایتیں بھی اس سلسلے میں ملتی ہے کہ کئی ایک صحابہ جو ہے اس سلسلے میں کچھ بات کر رہے تھے، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے اس میں جو اس وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے، جو پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ حضرت عباس کا جو تذکرہ آیا ہے وہ بھی تھے، اور دیگر جو ہے طلحہ بن شیبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی ایک لوگ جو ہے وہ آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے وہ ایک کہ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی تولیت کے ذمہ دار ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور وہاں پر خدمت گزار ہیں ہم۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ میرے پاس تو بیت اللہ کی کنجی ہے اور میں جب چاہے بیت اللہ کے اندر جا سکتا ہوں اور رات رات بھر عبادت کر سکتا ہوں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو جو تم سے بہت پہلے سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جہاد میں شرکت کی ہے، تو لہٰذا ہماری فضیلت زیادہ ہے۔ یہ تمام باتیں جب گفتگو چل رہی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک کسی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، اور جو حالت شرک میں کوئی کام کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہجرت کر کے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جو جہاد کرے گا تو اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت، اس کی افضلیت سب سے زیادہ ہے اللہ کی نظر میں بنسبت اس کے کہ جو مسجد حرام کی عمارت میں جو کام کر رہا ہے اور جو حاجیوں کو پانی پلانا یا دیگر جو ہے مسجد حرام کے کام کے سلسلے میں جو آگے آیا ہے، اس کی بنسبت وہ انسان جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، ہجرت کیا ہے اور جہاد کر کے اپنی جان و مال کو اللہ کی نظر کر دیا ہے، اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اور فرما دیا گیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اور اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ دونوں کام برابر ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون فرمایا عند اللہ، اللہ کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ جس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے جو اللہ پر ایمان لا کر جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور کوئی اگر ایسا سوچتا ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور اللہ ظالموں پر ہدایت کے راستے نہیں کھولتا۔ ظالم سے مراد مشرک ہے یہاں پر۔ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا اور کسی کو اس کا مقام چھین کر دوسرے مقام پر بٹھا دینا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یہ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی اس کے ساتھ کسی اور کو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دیگر جتنے ظلم ہیں وہ سب اس کے بعد آتے ہیں، یعنی کسی اور کا حق مار لینا ظلم ہی ہے، لیکن اللہ کا حق مارنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ جو ظالم ہیں اصل اللہ کا حق مارنے والے جو مشرک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔